چاہے وہ مسلم ملک ہو چاہے وہ جمہوری ملک ہو، ہم ہر جگہ پریشان ہیں۔ کوئی انسان کہتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ کوئی انسان کہتا ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہی ہے، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے بھی تو کچھ کیا۔ یہ پریشانیاں خود بخود ہماری طرف نہیں متوجہ ہے، ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ پریشانیاں ہماری طرف ہیں۔ ورنہ آپ ذرا سوچئے صحیح کہ ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ایک ایسے نبی کی امتی ہے۔ اس نبی کے امتی بننے کے لیے نبیوں تک نے خواہش کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعائیں نہیں سنی، لیکن ہم جو ہے اسی نبی کی امتی ہے۔ تو جب اس نبی کی امتی ہے تو پریشانی کیوں کر ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے؟ اس صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوت۔ ایک حدیث میں آپ کو بتلاؤں، صرف اگر اس ایک حدیث پر عمل ہو جائے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی پریشانی آپ کو چھو نہیں سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، صرف 4 باتیں۔ اگر ان 4 باتوں پر عمل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ تم پر چھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ نمبر 1، صدق و حدیث۔ پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ اب ذرا بتائیے ہم کتنا سچ بولتے ہیں؟ ہم صبح سے لے کر شام تک جھوٹ کے اندر ملوث ہوتے ہیں، صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک ہم جھوٹ پہ ملوث ہوتے ہیں۔ تو ہم اس جھوٹ کے ساتھ رحمت خداوندی کو ہماری طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں مقام نہیں پا سکتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ نہیں کر سکتے ہم۔ اس وجہ سے سب سے پہلے تو نبی نے فرمایا کہ سچ بولنا۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفظ امانتی، دھوکہ نہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ نہ دینا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، خود اپنے نفس کا محاسبہ کریے، خود جائزہ لیجئے کہ ہم کس قدر جھوٹ اور خیانت داری میں ملوث ہیں، ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف کیوں متوجہ ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر کام کرے گا سوائے 2 کام کے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گی۔ نبی کو اتنا اعتماد ہے ہم پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا امتی کو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اسی طریقے سے وہ کبھی خیانت نہیں کریں گے، کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ اب آپ خود بتائیے کہ ہم اپنے نبی کو کل حشر کے دن، کل قیامت کے دن کیسے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہم کس منہ سے اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ وہ اس قدر ہمارے سامنے بھروسے مند ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا امتی کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی، اسی طریقے سے وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دے۔ اور ہم اپنا جائزہ اگر لیتے ہیں تو ہم ان دونوں چیزوں کے اندر ملوث ہیں۔ یاد رکھیے میرے دوستو، میرے نبی کو، میرے رب کو جھوٹ سے نفرت ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرے تو خدا یہ دونوں چیزوں سے پرہیز کرے، دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق، اچھے اخلاق پیدا کرو۔ آج ہمارے اخلاق یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، ہمارے گھر والے ہم سے پریشان ہیں، ذرہ سی بات پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا اخلاق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے اخلاق نہیں ہے۔ یہ جو دین جو پھیلا ہے میرے پیاروں، یہ صرف اچھے اخلاق سے پھیلا ہے، اور اچھے اخلاق کا سب سے اعلیٰ مقام ہے حیا اور پاک دامن۔ میں کس منہ سے بتاؤں اپنے قوم کا حال، میرے نوجوان بھائی بہنوں کا حال میں کس منہ سے بتلاؤں؟ کس نے ان کے لباس کو تنگ کر دیا؟ کس نے ان کے پہناوا کو تنگ کر دیا؟ کیا ان کو کوئی سکھانے آیا تھا؟ نہیں، یہ ان کے خود کے کرتوت ہیں۔ میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا۔ سب سے پہلے میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں میرے پیاروں، مغفرت کا مہینہ چالو ہے، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ رحمت کا مہینہ چالو ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ چوتھے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا رزق حلال، کہ حلال رزق کھایا کرو، حرام رزق سے بچا کرو۔ یقین مانیے اگر ان چاروں چیزوں کو ہم نے اپنا لیا تو دنیا آخرت کی کامیابی ہماری قدم چومے گی۔
اور اگر ہم نے ان چاروں چیزوں کو نہیں کیا تو اب یقین مانیے، اب یقین جانیے، ہم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے، ہم یوں ہی در بدر کے ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ہر روز سمندر کہتا ہے کہ اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں ان ظالموں کو، میں ان مکاروں کو، میں ان جھوٹوں کو، ان بے حیاؤں کو ان کے اوپر چڑھائی کر دوں۔ اسی طریقے سے ہر روز زمین کہتی ہے کہ اللہ اجازت دیجئے، میں ان مکاروں کو نگل جاؤں۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں حکم دیجئے، ہم ان دھوکے بازوں کو خاتمہ کر دیں۔ ہمیں قربان جائیے میرے اور آپ کے اللہ پر جو کتنا رحیم ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ اگر وہ تمہارا بندہ ہے تو تم جو چاہے کرو، اور اگر وہ میرا بندہ ہے تو میں انتظار کروں گا۔ تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے۔ جس قوم نے ان چاروں چیزوں کو پامال کیا، اس قوم کو ہلاک و برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتی، اور جس قوم نے ان چاروں چیزوں کو اپنا لیا، اس قوم کو کامیاب اور فلاح ہونے سے کوئی نہیں روک سکتی۔